بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ آج ہم اپنا آسان درس قرآن والا عمل کریں، آج ہم جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو جو سوالات ہمارے پاس واٹس ایپ پر یا ای میل پر یا کمنٹس باکس میں آئے ہوئے ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں، پھر جو آپ حضرات کے ذہنوں میں سوالات ہیں آپ ان کو رکھیے گا۔ پہلا سوال ہے جو عبد المتین صاحب دلی سے کرتے ہیں کہ یہ بتلائیں کہ اسلام میں ویلنٹائن ڈے کا حکم کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس دن کو محبت کے دن کے طور پر مناتے ہیں اور مختلف قسم سے اس میں خرافات کرتے ہیں، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا، پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ویلنٹائن ڈے کا پورا نظام کیا ہے، یعنی یہ دن کب سے شروع ہوا اور کب سے اس دن کو محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف باتیں لوگوں نے لکھی ہے، لیکن ایک کتاب ہے ویلنٹائن ڈے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے صفحہ نمبر 11 پر اس کی جو وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے، میں اس کو شارٹ میں بتلاتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں کہ ویلنٹائن نامی ایک انسان تھا جو پوپ تھا، یعنی پادری، عیسائی پادری، ان کا مذہبی عالم۔ 3 صدی عیسوی میں یہ عیسائی پادری رومی بادشاہ جس کا نام تھا کلاڈس، اس کے زیر حکومت رہتا تھا، اور کسی غلطی کی بنیاد پر بادشاہ نے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس پادری کو، پوپ کو، جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اور وہ لڑکی روزانہ اس کو ایک سرخ گلاب لے کر کے آتی تھی اور وہ پیش کرتی تھی، اور محبت میں وہ اتنا آگے نکل گئی تھی کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر، جو اس کا خاندانی مذہب تھا، عیسائی والا مذہب یعنی نصرانیت کو، جو پادری کا مذہب تھا، اس کو قبول کر لیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے ان کی محبت جب حد سے آگے بڑھی تو بادشاہ سلامت کو اس محبت کا علم ہو گیا، تو بادشاہ سلامت نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا اور اس نے اس پادری کو پھانسی دینے کا حکم جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ اس پادری سے اس کی آخری اچھا معلوم کی گئی، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی معشوقہ کے ساتھ آخری لمحات گزارنا چاہتا ہوں، اور اس نے ایک لو لیٹر لکھا، یہ اس کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس خط کے اندر اس نے جو بھی باتیں لکھی، آخر میں اس نے لکھا تھا کہ آپ کا مخلص ویلنٹائن۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ 270 عیسوی کو 14 فروری کی تاریخ میں اس کو سولی پر، پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ تو اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے اس دن کو یوم محبت کے طور پر منانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا جو پھانسی کا حکم ہوا تھا وہ محبت کی بنیاد پر ہوا، تو اس دن کو اس وقت سے لوگ محبت کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اس کو یوم محبت کہتے ہیں۔ لیکن سوال چونکہ یہ تھا کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، تو ہم جواب یاد رکھیں کہ شریعت میں یوم محبت کے طور پر 14 فروری کو خرافات کرنا اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے اور گناہ کی بات ہے۔ یہ حرام کیوں ہے، گناہ کیوں ہے، جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں یا کسی اسلامی کتاب میں کسی بزرگ کے حوالے سے اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ تو بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس کی روشنی میں یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہماری اس شریعت میں جو انسان کسی نئی چیز کو جاری کرے گا تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چیز چونکہ شریعت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا، اور یہ اس لیے حرام ہے۔ دوسرے، اس دن کو اگر ہم یوم محبت کے طور پر منانے کی اجازت دے دیں
تو آپ جانتے ہیں کہ عشق اور دیوانگی، اسی طرح اس دن جو لڑکے لڑکیاں آپس میں یوم محبت کے طور پر اس دن کو مناتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، کہیں بھی ان کی اسلام میں اجازت نہیں، اس لیے بھی یہ حرام ہے۔ تیسری وجہ یہ بعض کتابوں میں لکھی ہے کہ اس دن، جس دن کو لوگ 14 فروری کے دن کو یوم محبت کے طور پر مناتے ہیں، اخلاق سے ہٹ کر نہ جانے کتنی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں کے طریقے میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اس دن کو یوم محبت کے طور پر منانا جائز نہیں ہے، اور خاص کر ایک اجنبی لڑکے کے لیے ایک اجنبی لڑکی سے ملنا اور آپس میں مل کر کے مختلف طور سے گناہ کرنا، یہ کہیں بھی عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس دن جائز ہو۔ تو اس لیے اس کا حکم یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس دن ہمیں گناہ کرنے سے، خرافات کرنے سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ساجد صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے جس میں کوئی صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان المبارک کے آنے کی خبر دے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خبر دینے کی بنیاد پر اس آدمی کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں شریعت کے کیا حکم ہے؟ تو ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حدیث لوگ واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں یہ من گھڑت ہے، موضوع حدیث ہے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس کو جگہ نہیں دی گئی ہے کہ صاحب اللہ کے نبی نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ جو شخص رمضان کے آنے کی سب سے پہلے کسی کو اطلاع اور خبر دے گا تو اس خبر دینے کی بنیاد پر اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا جائے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ بلکہ اس طرح کا اگر ہم کوئی میسیج واٹس ایپ پر دیکھیں تو اسے دوسروں کو نہ بھیجیں، ورنہ ہمیں بھی برابر کا گناہ ملے گا۔ اور ایک حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو بخاری شریف میں 3461 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیں۔ تو اس لیے اس طرح کا کوئی میسیج اگر ملے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور دوسروں کو نہ بھیجیں، اور یہ بات دوسروں کو بھی بتلائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے جو راشد صاحب دلی سے ہی کرتے ہیں کہ میں نے غصے میں اپنی اہلیہ کو ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ تم آزاد ہو، تو اس لفظ آزاد ہو سے میری بیوی پر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جلد 9 صفحہ 238 پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو آزاد ہے تو اس سے بھی اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں لفظ آزاد ہے یہ طلاق کے لیے صراحتاً بولا جاتا ہے، اس لیے ایسا کہنے سے بھی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ چوتھا سوال خالد صاحب ممبئی سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غصے میں اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گی تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، تو اس سے میری بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جلد 9 صفحہ 238 پر ہی یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان فیوچر والا کوئی لفظ استعمال کرے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جملہ انشاء طلاق کے لیے نہیں بولا جاتا۔ پانچواں سوال راشد صاحب بدرپور سے یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے آواز دی کہ طلاقاً ادھر آؤ۔ عجیب عجیب سوالات، کیا کہا کہ طلاقاً ادھر آؤ، یعنی اس نے بجائے بیوی کا نام لینے کے بیوی کو کیا کہا؟ طلاقاً۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس سے بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟
تو ہم یاد رکھیں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاقاً کہہ کر کے آواز دے تو اس سے بھی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں وہ ہیں جن کی ہنسی اور مذاق اور حقیقت سب برابر ہے، ان میں سے ایک چیز طلاق ہے۔ آپ نے اگر مذاق میں بھی بیوی کو طلاق کہہ دیا تو چاہے نیت نہ ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ لفظ کبھی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ البتہ اس مسئلے میں کہ آدمی نے بیوی کو طلاقاً کہہ کر کے پکارا، یہ تفصیل لکھی ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں کہ اگر اس کی جو بیوی ہے پہلے کسی اور آدمی کے نکاح میں تھی اور اس نے اس کو طلاق دے رکھی تھی، پھر اس نے اس سے نکاح کیا، تو اگر اس آدمی کی نیت یہ ہو کہ تم اس آدمی کی چھوڑی ہوئی بیوی ہو، اس نے تمہیں طلاق دے دی تھی، اور اس کا مقصد اس والی طلاق کو لے کر اسے آواز دینا ہو، تو اب اس کی بات مان لی جائے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بیوی پہلے سے کسی کی طلاق شدہ بیوی نہیں رہی ہے اور آدمی یہ کہہ کر کے بیوی کو آواز دیتا ہے تو یاد رکھیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ لفظ اتنا خطرناک ہے کہ زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے۔ اسی لیے شریعت میں طلاق دینے کی اجازت تو ہے، لیکن بالکل آخری حد میں، مجبوری میں۔ اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے، کریں گے کبھی بات چیت۔ لیکن ایک حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں جن چیزوں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان میں سے طلاق ہے۔ یعنی طلاق دینا جائز بھی ہے لیکن بالکل ضرورت کے وقت میں، پھر بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ چھٹا سوال یہ ہے جو اسجد بھائی دلی سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو فتوے کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ گالی دینے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، البتہ گالی دینے کا گناہ ملتا ہے۔ ایک دن ہم نے اپنے درس قرآن میں ہی حدیث یاد کرائی تھی آپ لوگوں کو، بخاری اور مسلم کے حوالے سے۔ بخاری شریف میں 48 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے، فاسقوں والا عمل ہے، مسلمان کو گالی دینے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن گالی دینے سے وضو ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہے۔ 7واں اور آخری سوال یہ ہے جو سلمان صاحب غازی آباد سے کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص ننگا ہو کر مکمل کپڑے نکال کر دوسرے کپڑے پہن لے تو یہ جو وضو کرنے کے بعد ہم نے کپڑے اتارے ہیں، ننگے ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح ننگا ہونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں صراحتاً لکھا ہے کہ اس طرح ننگا ہو کر کپڑے بدلنے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ہم کپڑے بدلیں تو اس طرح سے کپڑے بدلیں کہ ہمارا سطر اس وقت میں بھی نہ کھلے، چاہے ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ اور بھی بہت سارے سوالات تھے لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے آج اتنا ہی کرتے ہیں، باقی آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ رکھیں۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اپنا عشاء کی جو وتر کی نماز ہوتی ہے، تیسری رکعت میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے کئی دنیاوی دماغ میں بات آ جاتی ہے اچانک سے، تو دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے تیسری رکعت میں۔ کئی بار کیا ہوتا ہے پڑھ بھی لیتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے ہیں، کئی بغیر پڑھے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں رکوع میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اپنا سورہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ پھر سجدے میں اچانک سے یاد آتی ہے ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو وہ کشمکش میں رہتے ہیں اس ٹائم میں، ہم نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کنڈیشن دیکھو میں۔ اس میں 2 باتیں ہوئی جو آپ نے کہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسری رکعت میں وتر کی دعائے قنوت ہم اگر پڑھنا بھول جائیں جی، اور سجدے میں جا کے یاد آئے کہ ہم نے نہیں پڑھی تو کیا کریں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز کے اخیر میں سجدہ سہو ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس سے انشاءاللہ ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور جو دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، یعنی شک ہے ہم، تو اس سلسلے میں یہ ہے ہم اپنے دماغ پر زور ڈالیں کہ
پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. دماغ جس طرف کو زیادہ چلے, مثال کے طور پر 60% ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پڑھی ہے, اور 40% یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھی, تو سمجھ لو کہ آپ نے پڑھی, اور نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے, تو اخیر میں اب ہم سجدہ سہو کر لیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں ظن غالب کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے, یعنی جو زیادہ ہمارا غالب گمان ہے اسی کو معیار بنا کر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرا کہنا یہ ہے, جیسے بچے اکثر لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی میں کیا بولتے ہیں کہ ہاں میں تیرا باپ ہوں, تو باپ بول مجھے. اس طریقے سے بہت ساری لڑائیوں میں دیکھا ہے, سنا بھی ہے, اور میرے ساتھ میں ہوا بھی ہے. تو اس کنڈیشن میں اس کو کیا جواب دیا ہے, بولنے سے گناہ ملے گا یا نہیں؟ یعنی وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا باپ کہو, کہ میں تمہارا باپ. یہ بچوں والی بات ہے, تو اس میں کچھ بھی نہیں, ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک, کہ آپ کے اوپر جو ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دو, اور جو آپ سے توڑے آپ اس سے جو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. آپ اس کو سوری بول دیں, اس سے معافی مانگ لیں, چھوٹا بن جائے, معاملہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب, جیسے سر ڈھکا ہوا نہیں ہے اور وضو کیا ہے اور کچھ پہننے کے لیے آپ جا رہے ہیں, کوئی سامنے ہے تو وضو کو فرق پڑے گا؟ ہاں, یہ بھی ایک سوال ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم نے جب وضو کیا تو اس وقت میں ہمارے بدن پر کپڑے نہیں ہیں, جیسے باتھ روم میں ہم اکیلے ہوتے ہیں یا بعض مرتبہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں, تو اس طرح بھی اگر ہمیں کوئی اس حالت میں دیکھ لے, یعنی برہنہ بدن, تو اس کے ہمیں ننگا دیکھنے کی وجہ سے بھی ہمارے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن بات یہاں بھی وہی ہے, بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے صدر کو گھر میں اس وقت بھی چھپا کر کے رکھیں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ, ہمارے یہاں یہ برابر میں بیکری ہے نا, کبھی کبھی یہاں لیٹ نائٹ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب مسلمان ہی ہیں کام کرنے والے, وہ کچھا پہنے رہتے ہیں, کچھا بولتے ہیں نا, یعنی گھٹنوں کے اوپر وہ ہوتا ہے, اور کام کرتے ہیں اسی حالت میں. تو یہ گناہ کی بات ہے. ہمارا ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک کا جو ایریا ہے اس وقت میں بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سوتے وقت بھی ہمیں اس اتنے حصے کو ڈھک کر سونا چاہیے. یہ نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو بس ننگے سو جاؤ کچھا پہن کے, یہ سب مناسب ہے. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے سنڈے کو جو سوالات ہوں گے ہم ان پر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.